علی بھائی اعتکاف کے حوالے سے بتائیں کہ اعتکاف کا شرعی حکم کیا ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے؟ ہر گھر سے ہونا چاہیے یا محلے سے ہونا چاہیے؟ اور خواتین کا اعتکاف کیا ہوگا؟ اب اسی گھر کے اندر ہے، کیا کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں، سحری افطاری سب کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتی ہیں، یا ادھر ہی بیٹھ کے کرنا ہوگا؟ اور جو مردوں کا اعتکاف ہے وہ اس میں کسی مجبوری میں کیا وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ ایک ہی سوال میں آپ سے ساری چیزیں دیکھیں، اعتکاف جو ہے نا یہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ محلے میں ایک بندہ بھی بیٹھتا ہے تو سنت پوری ہوگی۔ ہمارے ہاں جو اعتکاف ہے نا جی، وہ تو ایک کام چوری کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جس نے نیند اپنی پوری کرنی ہے یا دوستوں میں گپے مارنی ہے وہ مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ ہم خود بیٹھتے ہیں، میں تو ریگولر کئی سال تک بیٹھتا رہا ہوں، لیکن ہمارا اعتکاف اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، میں باقاعدہ ٹریننگ کرواتا تھا۔ اب تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کافی عرصہ ہوا میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکا۔ تو اعتکاف ضرور بیٹھیں، اس میں قرآن ترجمے سے آپ کور کریں۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ ایسی مساجد میں بیٹھیں جہاں فیسلٹی ہو، اچھی ٹوائلٹس کی، اے سی لگا ہو یا ہیٹر لگے ہوئے ہوں اگر سردیوں کا موسم ہے۔ اور عموماً ایسی جو بڑی مساجد ہے وہاں پہ کھانے کا، سحری اور افطار کا بندوبست بھی ہوتا ہے، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ورنہ اگر ضرورت پڑے تو آپ گھر بھی آ کے سحری اور افطاری کر سکتے ہیں، کسی سے فالتو بات نہ کریں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسجد کے دروازے پر ایک عورت سے گپ اندھیرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور دور کہیں گئے، اور پھر واپس آئے تو چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے، ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ گپ اندھیرا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، نبی کے بارے میں وسوسہ دلا دیتا تو کافر۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ نے کلیریفائی کیا۔ لیڈر کا کام ہے، لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں سب سے بڑا ایماندار ہوں، یہ نہیں ہوگا، آپ نے بتانا ہے۔ تیسری بات، اعتکاف میں آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے گھر تک آئے، اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ آپ گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ٹوائلٹ گھر کا یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر جامعہ مسجد نہیں تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جا سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، فالتو کام کوئی نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں عورتوں کا اعتکاف۔ عورتوں کا بھی اعتکاف پریفریبل یہ کہ مسجد میں ہو۔ اہل حدیث کے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی دیکھ لیں سی سی ٹی وی کیمرے نہ عورتوں والی جگہ پہ لگے ہو، کیونکہ یہ کیمرہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ مسجد میں اعتکاف کروائیں۔ ادروائز اگر کہیں یہ اہتمام نہیں، انہیں بہت شوق ہے اعتکاف کرنے کا، تو گھر میں کر لیں ایک حجرے کے اندر۔ اب اعتکاف کے اندر اگر وہ بیٹھی ہیں تو اب کھانا پکانا اور صفائی یہ کام تو ان کے ذمہ نہ کریں، وہ تو اللہ کے لیے اب وہ در پہ ڈھیرے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب یہ تو ان کے ذمہ نہ لگائیں۔ ہاں اگر وہ عورت گھر میں اکیلی ہے اور وہ اپنے لیے کچھ کھا پکا لیتی ہے وہ تو الگ بات، پورے گھر کے کام تو اس نے نہیں دیکھنے، ورنہ اس کو آپ نے کیا اعتکاف بٹھایا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ کھانے بنوا کے سٹور کروا لیں، یا کوئی قریبی آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ عرصہ، بجائے کہ آپ اس عورت کی خدمت کریں، اسے خدمت لے رہے ہیں تو اس بیچاری نے کیا اعتکاف کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نا اعتکاف، اس طرح کے گھروں والے اعتکاف نا عموماً اس طرح نہیں۔ ہاں البتہ جو جوان بچیاں بیٹھتی ہیں، ان کی مائیں ان کے سر پہ موجود ہے، یا کوئی بہو بیٹھتی ہے اس کی ساس سر پہ موجود ہے، یا ساس بیٹھتی ہے اور بہو اس کی خدمت کر سکتی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ باقی گھر کے کاموں میں نہ ہو، وہ تو اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اور نہ آپ یہ اسمارٹ فون کے اوپر وہاں پہ آپ گیمیں کھیلتے رہیں۔ ہاں ویسے آپ اسمارٹ فون رکھیں، آپ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کرے، جی جی کیوں نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اگر بیویاں آ کے ملتی ہیں، ایک چیز قرآن میں منع کی گئی، ازدواجی تعلق، ورنہ امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی میں لگتے تھے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، گھر چھوڑ کے آتے تھے، لیکن قرآن میں آیا کہ جب تم اعتکاف میں ہو مسجد میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا، کیونکہ وہ اعتکاف پھر آپ کا ٹوٹ جائے گا، وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ باقی آپ گھر میں رابطہ کریں، اور اپنے یعنی کوئی اور ایشوز ہیں، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے، لیپ ٹاپ لے جائیں، انٹرنیٹ فیسلٹی کو یوز کریں، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بجائے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگانے کے۔ میں اس کا مخالف ہوں، اور سب سے بہتر یہ کہ اعتکاف میں قرآن ترجمے سے کور کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے، مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا، مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے، سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی، پھر 10 دن اور کیا،
اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاک اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی. صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ تھی. اچھا. ہاں بس یہ کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے, 27ویں کو بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں, 27ویں کی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں. تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں نا. ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا. ہاں جی 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہے. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جس طرح اب حرمین میں تو انتظام ہے, لیکن ہماری ان مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, اپنے زمانے کے بارے میں ہم عائشہ کہہ رہی ہیں, تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سی سی ٹی وی کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا. بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس پہ, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکے.